قرآن حکیم کا 7واں پارہ حضرات نے قیام اللیل میں سنا. شروع میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ قبول حق کی راہ میں کتنے روڑے ہوتے ہیں. آدمی یہ جان کر کہ یہ حق ہے اسے قبول نہیں کرتا. تو یہ جان کر کہ یہ حق ہے، حق کو قبول کیوں نہیں کرتا؟ کیا اسباب، کیا ریزنس ہے، کیا وجوہ؟ پہلی وجہ حب جاہ، دوسری وجہ دنیا، اور تیسری وجہ حسد اور تکبر. حب جاہ کی مثال فرعون کی اور حامان کی. حامان کرسی اور فرعون تخت شاہی پر متمکن تھا. بادشاہ ایک وزیر، ایک تخت شاہی پر متمکن فرعون اور ایک کرسی اقتدار کے اوپر چل بفرما حامان. حب جاہ، اقتدار کی محبت. آئے کل کرسی چلی جائے مگر کرسی نہ جائے، یہ ہے حب جاہ. حب جاہ کسے بولتے ہیں؟ کرسی کے بدلے آئے کل کرسی کا سودا کر لینا حب جاہ. آئے کل کرسی چلی جائے مگر کرسی نہ جائے، حب جاہ. حب جاہ اقتدار. دوسری وجہ، دوسرا سبب، سیکنڈ ریزن حب دنیا. حب دنیا کی مثال قارون. کتنی دولت اس کے پاس، اور رشتے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے گھر کے، لیکن وہ ایمان نہیں لاتا. تو یہ حب دنیا اس لیے کہ اگر وہ موسیٰ کے دین کو قبول کر لیتا تو مال کو اپنے طریقے سے نہیں خرچ کرتا. اس لیے کہ آدمی جب دین کو قبول کر لیتا ہے تو دین کا قبول کرنے والا رب چاہے زندگی گزارتا ہے، اور جب تک آدمی دین کو قبول نہیں کرتا من چاہے زندگی گزارتا ہے. لہذا قارون کو رب چاہے زندگی پسند نہیں تھی، من چاہے زندگی پسند تھی. سو حب دنیا کی وجہ سے وہ ایمان نہیں لائے. تو قبول حق کی راہ میں پہلا ہوگا حب جاہ، اقتدار، اور دوسرے حب دنیا، اور تیسرے حسد و تکبر. حسد و تکبر اگر دیکھنا تو ابو جہل کو دیکھ لیجیے. یہ جانتے ہوئے کہ اللہ کا رسول اس کے سامنے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مشت مبارک چاند کی طرف گئے، چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے، اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، مگر حسد اور تکبر کی وجہ سے اس نے اسلام کو لیا. تو یہ 3 چیزیں قبول حق کی راہ میں بہت بڑا روڑا ہے. حب جاہ، حب دنیا، تکبر و حسد. اور شروع میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ہر جگہ سارے لوگ خراب نہیں ہوتے، بلکہ ان میں کچھ ایسے نفوس قدسیہ ہوتے ہیں، کچھ اچھے لوگ ہوتے ہیں کہ جب ان کے سامنے حق کی روشنی آتی ہے تو پروانوں کی طرح اس کے اوپر لپک پڑتے ہیں، اس کے اوپر گر پڑتے ہیں. جس طریقے سے روشنی دیکھ کر پروانے اس کے قریب آ جاتے ہیں، اس کے اوپر گرتے ہیں، جان دے دیتے ہیں، ایسے ہی ہر جگہ کچھ اچھے لوگ ہوتے ہیں، نفوس قدسیہ ہوتے ہیں کہ جب ان کے سامنے حق کی روشنی آتی ہے تو حق کی روشنی کی طرف اس طرح تیزی سے بڑھتے ہیں اور لپکتے ہیں جیسے شمع کی طرف پروانے.
کچھ لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ. بادشاہ نجاشی کے دربار میں سورہ مریم پڑھی جا رہی تھی، اور وہاں بیٹھے پادری عیسائی ساروں پتا ہو رہے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا، مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا. بعض لوگ ہوتے ہیں جو حق کو پہچان لیتے ہیں اور حق کو فوراً قبول کر لیتے ہیں، اس طرح جیسے روشنی کو دیکھ کر کے پروانے اس کے قریب آ جاتے ہیں، اس کے اوپر نثار ہونے لگتے ہیں، جان دے دیتے ہیں. اس کے بعد یہ عرض کیا گیا، یہ فرمایا گیا کہ ایمان والو، اللہ نے جو چیزیں حلال کر دی ہیں انہیں حرام مت کرو، اس لیے کہ تحریم اور تحلیل کا پورا اختیار، حرام کرنا اور حلال کرنا، اس کا پورا اختیار اللہ کا ہے. کسی حلال کو حرام کرنے کے 3 صورتیں. ایک جو آدمی دل سے کسی چیز کو حرام سمجھے، حرام دل سے کسی کو، اور دوسرے زبان سے کہتے کہ یہ حرام ہے. اللہ نے کوئی چیز حلال کر دی، اب کوئی آدمی دل سے کہتا ہے اللہ نے حلال کر دیا یہ حرام، میرا دل کہتا ہے یہ حرام. اچھا، ایک چیز اللہ نے حلال کر دی، دل سے تو اس کو حرام مانتا ہے، حلال نہیں مانتا، اس لیے کہ اللہ نے حرام کر دی. ایسی طریقے سے حلال کر دی تو حرام دل سے نہیں مانتا، مگر زبان سے اس حلال چیز کو حرام کر دیتا ہے اپنے اوپر. اور تیسرے، دل سے اس چیز کو حرام نہیں کرتا، زبان سے بھی حرام نہیں کرتا، بلکہ عملاً اس چیز کو چھوڑ دیتا ہے، جیسے حرام چیز کو چھوڑ دیا جائے. تو پہلی شرط، اگر اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو حلال کر دیا ہے اور جان بوجھ کر دل سے اس حلال چیز کو حرام مانتا تو کافر ہے. دوسرے، کوئی چیز اللہ نے حلال کر دی، اس کو دل سے حلال مانتا ہے مگر زبان سے اس کو حرام کر لیتا ہے تو کافر نہیں ہے، بلکہ اپنی یہ حرکت چھوڑ دے، قسم توڑ دے اور اس کا کفارہ ادا کرے. مثلا کہے کہ اللہ کی قسم میں ٹھنڈا پانی نہیں دوں گا، ٹھنڈا پانی تو حلال ہے، اب وہ اپنے اوپر اس حلال چیز کو حرام کر لے رہا ہے. اللہ کی قسم میں ٹھنڈا پانی نہیں دوں گا، کیا کرے گا؟ زبان سے کہے، دل سے مان رہا ہے کہ حلال ہے، مگر زبان سے کہہ دیتا ہے کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں کہ ٹھنڈا پانی نہیں، زبان سے بولتا. تو اب کیا کرے؟ قسم توڑ دے اور کفارہ یمین دے. قسم کا کفارہ کتنا ہوتا ہے وہ پتا. اور تیسری قسم عملاً کسی چیز کو چھوڑ دے. مثلا کسی کو گوشت پسند نہیں، اب وہ گوشت چھوڑ دے گا، جیسے حرام چیز کو چھوڑ دیا جاتا ہے، گوشت حلال ہے، تو عملاً کسی حلال چیز کو چھوڑ دے رہا ہے تو اس کی 2 صورتیں. اگر وہ ثواب کی خاطر چھوڑ رہا تو یہ بدعت ہے، اور اگر کسی بیماری کی وجہ سے چھوڑ رہا تو جائز. بعض لوگ کہتے ہیں پیاز نہیں کھاتے، ارے بھائی کچی پیاز کھا کر مسجد میں آنا منع ہے، بیڑی پی کر مسجد میں آنا منع ہے، سگریٹ پی کر کے مسجد میں آنا منع ہے، شراب پی کر کے مسجد میں آنا منع ہے، جب تک کہ اس کی بو نہ ختم ہو جائے. کچھ لوگ تمباکو کھائے رہتے ہیں، وہ تھوکتے ہوئے جب روٹی کا بو ہوتا ہے پتہ نہیں کیسے کھاتے ہیں. اور سگریٹ پینے والے بعد میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اسے بدبو آتی ہے. تو اگر کوئی آدمی کچی پیاز کھا کر کے مسجد کے اندر آیا ہے تو لعنت اس نے یہ جب تک کہ پیاز کی بدبو ختم ہو. ہاں پکی ہوئی پیاز سالن میں ڈالی ہوئی کھا سکتا ہے، کھا رہا ہے.
کچی لہسن ہے کھانا نہیں آ سکتا، پکی ہوئی لہسن استعمال کر کے آ سکتا۔ جب تک منہ سے بدبو نہ ختم ہو جائے، تمباکو کی، سگریٹ کی، بیڑی کی، شراب کی، پیاز کی، کچی لہسن کی، تب تک آدمی بچ جائے۔ تو کچھ لوگ ہیں حلال چیز کو اس نیت سے چھوڑ دیتے ہیں کہ اس چھوڑنے میں ثواب ہے، یہ بدعت ہے۔ کہتے ہیں ہم عامل ہیں اور اس وجہ سے ہم گوشت کھانے سے پرہیز کرتے ہیں، یہ بدعت ہے۔ تیرے عمل میں گوشت کھانا کوئی رکاوٹ تھوڑی بن رہا ہے۔ یہ کس نے کہا کہ عامل کے لیے گوشت کھانا حرام ہے اور عامل کو عمل کرتے وقت گوشت کھانا چھوڑ دینا چاہیے؟ کس نے کہا؟ تو اگر کسی حلال چیز کو ثواب کی غرض سے عملاً چھوڑ دیتا تو یہ بدعت ہے، اور کسی بیماری کی وجہ سے نہیں کھاتا تو جائز ہے۔ یہ تین شرط ہے، سمجھ آئی؟ قسم تین قسم کی ہوتی ہے، تین چل رہی ہیں۔ قسم کی تین قسم، قسم کی تین قسم، قسم کی تین قسم، ایک پر زبر ڈال دو ایک پر زیر ڈال دو۔ قسم کی تین قسم، ایک یمین لغو قسم، اور ایک ہے یمین منعقدہ، اور تیسرے یمین غموس۔ یمین غموس پر کفارہ نہیں۔ مثلا فریز لایا ہے یا کوئی سامان لایا ہے، کپڑا لایا ہے، لایا 100 روپے میں، 200 میں دے رہا ہے کسٹمر، وہ کہہ رہا ہے ارے بھائی کم کرو، گڈی ہے کتنا دے رہے؟ بولے 150 روپے میٹر۔ آگے نہیں، اللہ کی قسم میں نے اسے 125 روپے میں خریدا یا 150 روپے میں خریدا، تو اتنی ہی قیمت میں مانگ رہا ہے۔ ابھی ظاہر ہے کہ خریدا 100 روپے میں قسم کھا کر کے کہہ رہا ہے کہ 150 میں خریدا، یہ یمین غموس ہے، اس پر کفارہ نہیں ہے، اس پر توبہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ ایسی بری قسم ہے کہ جس کو کوئی کفارہ بھی نہیں ہے، صرف توبہ ہے، توبہ کرے اور حقدار کو اس کا حق پڑتا ہے۔ اس کو یمین غموس کہتے ہیں، اس پر کفارہ نہیں ہے۔ جھوٹی قسم کو یمین غموس کہتے ہیں، اس کے اوپر کفارہ نہیں، صرف توبہ ہے۔ اچھا، یمین منعقدہ، مستقبل میں کسی جائز کام کی کرنے کی قسم کھا لے تو قسم کو توڑ دے، جیسے یہی کہ اب آگے سے اللہ کی قسم میں ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گا، ایک حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کر رہا ہے، فوراً اپنی قسم توڑ دے۔ اور کفارہ یمین ہے، کفارہ یمین 4 چیزیں، ایک یہ ہے کہ 7 مسکینوں کا کھانا، 7 مسکینوں کا کھانا تقریباً 6.25 کلو آٹا دے دے، 6.25 کلو، ہاں 10 مسکینوں کا کھانا، یہ تقریباً 6.25 کلو ہوتا ہے، 10 آدمیوں کو دے سکتے، یا 10 آدمیوں کا اوسط درجے کا کپڑا، من اوسط ما تطعمون اہلکم، اپنے اہل ویال کو اوسط درجے کا کپڑا پہناتے ہو، اوسط درجے کا کپڑا 10 مسکینوں کو دے، تو 10 مسکینوں کو کھانا 6.25 کلو آٹا یا 6.25 کلو چاول یا کوئی ایسی چیز دے دو غذائی، یا 10 مسکینوں کو اوسط درجے کا کپڑا، تیسرے ایک غلام آزاد کرنا، اب تو اس کا تصور ہی نہیں، یا 3 دن کا روزہ، 10 مسکینوں کا کھانا اوسط درجے کا، 10 مسکینوں کا اوسط درجے کا کپڑا، ایک غلام آزاد کرنا جس کا تصور ابھی نہیں ہے، چوتھے 3 روزے رکھنا۔ یہ قسم کا کفارہ ہے۔ اگر آدمی کوئی جائز قسم کھاتا ہے اور اس کو توڑتا ہے تو اس پر یہ کفارہ دینا ہے، اس کو کہتے ہیں یمین منعقدہ، اس پر کفارہ۔ اور یہ یمین لغو ہے، آدمی قصداً اور نیتاً قسم نہیں کھاتا، بلکہ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اس کا تک یہ کلام بن گیا ہے، ایسے زبان سے نکل جا رہا ہے، عادت پڑ گئی اس کی، اللہ کی قسم ایسا کروں گا، اللہ کی قسم، ارادہ نہیں ہوتا، قصداً اور ارادتاً قسم نہیں کھاتا۔ تو قصداً اور ارادتاً اور نیتاً اگر قسم نہیں کھاتا ہے، منہ سے نکل جا رہی ہے قسم، تو یہ یمین لغو، اس پر کفارہ نہیں۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو، یمین لغو کے اوپر، اس قسم کی فضول قسم کے اوپر کفارہ نہیں۔ ہاں بما عقدتم الایمان،
یمین منعقدہ کے اوپر، بما عقدتم الایمان، یمین منعقدہ کے اوپر، جیسا میں نے بتایا کہ ایک جائز کی چیز کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں اس کو استعمال نہیں کرو، قسم توڑ دے اور کفارے یمین دو، چار چیزوں میں سے کوئی چیز. اور یمین غموس تیسری چیز جس کے اوپر کفارہ نہیں ہے، اتنا بڑا ہوتا ہے پھر اس سے توبہ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کسی حرام چیز کو حلال مت کرو، اور اللہ نے جو چیز حلال کر دی اس کو حرام مت کرو. وَلَا تَعْتَدُوا، اور تجاوز مت کرو. یہ تجاوز مت کرو کیا مطلب؟ کسی جائز چیز میں اسراف نہ کرو. پانی زیادہ مت بہاؤ. آدمی نل کھول دیتا ہے اور وضو نہیں بناتا، ایسا لگ رہا ہے جیسے نہا رہا ہے، یہ اسراف. ولا تعتدوا، کچھ لوگوں کی عادت ہو جاتی ہے، ان کو ایسا لگتا ہے جیسے میں باقی نہیں ہوا، بار بار وضو کرتا ہے، بار بار ہاتھ دھوتا ہے، بار بار منہ دھوتا ہے. یہ بھی اعتدال ہے. ولا تعتدوا، اور ہر جائز کام کے اندر اگر اسراف کرتا ہے، شادی کیا اگر ایک مخصوص اور کم رقم میں ہو جا رہی ہے تو شادی کے اندر بہت زیادہ پیسہ خرچہ کرنا یہ بھی حلال چیز کے اندر اعتداء ہے، جائز نہیں، اسراف ہے. جائز چیز کے اندر حد سے زیادہ گزرنا یہ اعتداء کے ضمن میں آتا ہے، یہ اسراف ہے، جائز نہیں ہے. یعنی جائز چیز کے اندر بھی آپ اسراف نہیں کر سکتے. وضو بنائیے آپ، لیکن اتنا پانی کی پوری ٹانکی خالی کر دیجیے، درست نہیں ہے. اب ایک آدمی ایک ٹانکی سے وضو بنائے گا تو دوسرے لوگوں کا کیا ہوگا کہ اعتداء ہے، اسراف جائز. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. اللہ تعالیٰ نے یہاں شراب اور جوئے دونوں کو یوں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. ان دونوں کو تین باتوں سے جوڑ دیا گیا. پہلی بات، پہلی چیز انصاب، بتوں سے جوڑ دیا گیا. انصاب کہتے ہیں ان جگہوں کو جہاں پر مشرکین عبادت کیا کرتے تھے، یا شرک کے مذاہب، جیسے کوئی بت ہے، کوئی قبر ہے، تو یہ ساری چیزیں انصاب کے ضمن میں آتی ہیں. بت، اللہ تعالیٰ نے شراب کو جوئے کو بت کے ساتھ چھوڑ دیا، شرک کے ساتھ چھوڑ دیا، شرک کے مذہب کے ساتھ چھوڑ دیا. کتنی بری چیز اللہ تعالیٰ نے شراب اور جوئے کو، اتنی بری چیز ہے، دونوں کو بتوں کے ساتھ جوڑ دیا. اور دوسرے والازلام، ازلام کا مطلب وہ تیر اور وہ پانسے جن سے لوگ قسمت کا حال معلوم کرتے تھے. آیت کریمہ کی اس ٹکڑے سے معلوم ہوا کہ غیر قوموں میں یا غیر مسلموں میں جو چیزیں رائج ہیں وہ ساری توہمات کی قسموں میں سے ہیں. مثلا جوتشی کے کنڈلی ملانے کے بغیر وہ شادی نہیں کرتے، وہ کنڈلی ملاتا ہے. اسی طریقے سے ہاتھ کی ریکھائیں دیکھ کر کے مستقبل کا حال بتاتا ہے. یہ ساری چیزیں ازلام کے دائرے میں آئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب اور جوئے کو بتوں کے ساتھ ذکر فرمایا، پانسے کے ساتھ ذکر فرمایا، جس سے لوگ قسمت کا حال معلوم کیا کرتے تھے، بتوں کے سامنے وہ پانسے رکھے رہتے. اور تیسرے کہا رجس، یہ گندگی ہے، نفس انسانی، طبع انسانی سے ہیبا کرتی. اور چوتھے عمل الشیطان. عمل الشیطان کا مطلب ہوتا ہے کرتے وقت کرنے والے کو برائی کی، بری چیز کی برائی کا احساس نہیں ہوتا. یہ نکتہ خاص، کرتے وقت بری چیز کی برائی کا احساس نہیں ہوتا. اسی وجہ سے شیطان جتنے گناہ کرواتا ہے، آدمی جب کرنے لگتا ہے تو اس بری چیز کی برائی کا احساس نہیں ہوتا. لوگ کیا کہیں گے، دنیا تھوکے گی، تو کیسا عمل کر رہا ہے، ارے تجھے پھانسی دے دی جائے گی، جیل میں چلا جائے گا. لیکن یہ سب جانتے ہوئے بھی وہ کام کرتا ہے. کیوں؟
قرآن بہت اونچی کتاب ہے، معلوم ہے کائنات میں اس طریقے کی کوئی کتاب موجود نہیں ہے، شارٹ میں ہے لیکن کائنات بن رہی ہے۔ جوا اور شراب ان میں کیا خرابی ہے؟ بڑی خرابی ہے۔ شراب حد درجہ کی بے حسی انسان میں پیدا کرتی ہے، اور جوا انسان میں حد درجہ خود غرضی پیدا کرتا ہے، اور جس معاشرے کے اندر حد درجہ بے حسی اور حد درجہ خود غرضی آ جائے اس معاشرے کا ہوتا ہی آپ سے۔ شراب انسان میں حد درجہ بے حسی پیدا کر دیتی ہے، اور جوا انسان میں حد درجہ خود غرضی پیدا کر دیتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ سامنے والے کا پورا مال سمیٹ لے، خود بات دو کرا ہے، بھیک مانگے۔ تو جواری کے اندر حد درجہ خود غرضی ہوتی ہے، اور شرابی کے اندر حد درجہ بے حسی۔ اسی وجہ سے شراب کو ام الخبائث کہا گیا۔ ابو بکر بن ابی دنیا نے موقوفاً یہ روایت نقل کیا ہے اپنی کتاب میں، اور امام بیہقی نے سنن کبریٰ کے اندر یہ روایت نقل فرمائی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد محترم، وہ فرماتے ہیں کہ ایک زمانے میں ایک عابد تھا، بڑا نیک اور پرہیزگار، ایک لڑکی اس کے اوپر فریفتہ ہو گئی، اور گواہی دینے کے بہانے کہ تمہیں ایک معاملے کے اندر گواہی دینی۔ اب سیدھا سادہ نیک آدمی تمہیں گواہی دینا ضروری ہے، ایک مومن کو اگر گواہی کے لیے بلایا جائے تو گواہی دے دے۔ یہ بیچارہ وہاں پہنچ گیا تو عورت نے دروازہ بند کر لیا اور کہا کہ دیکھ یہ شراب کی بوتل ہے، شراب کا پیالہ ہے، اور یہ بچہ ہے، اور میں ان تین چیزوں میں سے تجھے ایک چیز کرنا ہوگا، چاہے میرے ساتھ تو زنا کر، یا شراب کے پیالے کو منہ سے لگا کر کے شراب کا پیالہ خالی کر دے، یا اس بچے کو قتل کر دے۔ اس نے یہ دیکھا کہ زنا بہت بری چیز ہے، میں تو اس کے ساتھ زنا نہیں کرتا، اور اسی طریقے سے اس بچے کو کیسے میں قتل کر سکتا، معصوم بچہ ہے، لاؤ سب سے آسان چیز ایک شراب ہے، شراب پی لیتا ہوں۔ شراب جیسے اس نے پیا، بے حس ہوا، اور جیسے بے حسی آئی اس نے اس عورت کے ساتھ زنا بھی کیا، اس بچے کو قتل بھی کر دیا۔ اسی وجہ سے شراب کو ام الخبائث کہا جاتا ہے، تمام بری چیزوں کی ماں ام الخبائث۔ تو یہ یاد رکھو کہ شراب کیوں حرام ہے، علت تحریم کیا ہے، اور جوا کیوں حرام ہے۔ علت تحریم اس کی یہ ہے کہ شراب انسان میں حد درجہ بے حسی، اور جوا انسان میں حد درجہ خود غرضی پیدا کرتی ہے۔ اور اس کی شراب و قباحت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ نے اس کو کتوں کے ساتھ چھوڑ دیا، ازلام بانسوں کے ساتھ چھوڑ دیا، اسے رجس کہا، گندگی کہا، جس سے ایک نفس انسانی کی سیوا کرتی ہے، چوتھی سے عمل شیطان کا، اور آخر میں کہا فاجتنبوہ، بچو اس سے، اور آخر میں کہا لعلکم تفلحون، اگر بچو گے نہیں تو کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کامیابی اسی ہے کہ ان دونوں چیزوں سے بچو۔ اس کے بعد اس کے دینی اور دنیاوی مقصدیں بتائے جا رہے ہیں۔ ایک دنیاوی مقصدہ یہ ہے کہ شرابی اور جواری شراب کی وجہ سے اور جوئے کی وجہ سے آپس میں بغض اور عداوت اور لڑائی پیدا ہو جاتی ہے۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، یہ تو اس کا دنیاوی مقصد ہے۔ شرابی شراب کے نشے میں بھلائی برائی کی تمیز کیے بغیر کسی نے جھگڑ پڑتا ہے، قتل کر دیتا ہے، بڑے سے بڑا جرم کر دیتا ہے، تو یہ تو اس کا دنیاوی مقصد ہے، دنیاوی برائی۔ اور دینی برائی کیا ہے؟ یصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ، اللہ کے ذکر سے دور رہتا ہے، رک جاتا ہے یا روک دیتا ہے، اور نماز سے خاص طور سے وہ رک جاتا ہے، اس لیے کہ شراب پی کر نماز کے لیے آنے سے منع کیا گیا۔ اور جواری جب جوا کھیلنے بیٹھ جاتا ہے تو بالکل کرکٹ دیکھنے والے کی طرح ہو جاتا ہے۔ کرکٹ بھی ایک طریقے کا نشہ ہے، شراب کی طرح یا اس طریقے سے جوئے کی طرح جواری بس یہ دیکھتا ہے کہ کب میں جیتوں، اور ایک دو داؤں اگر ہار جاتا ہے تو پریشان رہتا ہے، وہ اس کوشش میں رہتا ہے کہ کیسے میں اس کے اوپر حاوی ہو جاؤں، میں جیتوں، اسے کسی چیز کا ہوش نہیں رہتا، جیسے شرابی کو ہوش نہیں رہتا۔ اور اسی طریقے کی نوعیت اور اسی طریقے کا احساس کرکٹ
ہے جیسے جنگ ہو رہی ہے دو ملکوں، اس طرح کے کھیل ہے، ہار جیت ہوتی رہتی۔ اچھا شراب کسے کہتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شراب کی ڈیفینیشن فرمائی، الخمر، خمر کہتے شراب، الخمر ما خامر العقل، جو عقل کو ڈھانپ دے، شراب خمر، اور کوئی بھی چیز ہو، چاہے وہ شراب ہو، چاہے اس طریقے سے حشیش ہو، چاہے فیون ہو، گانجا ہو، چرس ہو، ساری چیزیں جو عقل کو ڈھانپ دیں وہ سب خمر کے دائرے میں آ جاتی ہیں۔ الخمر ما خامر العقل۔ اور جوا کس کو کہتے ہیں؟ جوا کہتے ہیں جس میں ہار اور جیت دونوں، انعام اس سے الگ ہے، اس میں جیت ہوتی ہے، کسی ایک کی ہار نہیں، جس میں ہار اور جیت ہو وہ جوا ہے، اور انعام اس میں دو طرفہ ہوتا ہے، اور انعام یک طرفہ ہوتا ہے، کسی کی قابلیت پر، کسی کی صلاحیت کے اوپر کسی کو کچھ دے دیا جاتا ہے، یہ انعام ہے۔ تو جب جوا نام ہے، میسرہ نام ہے، ہر اس کھیل کا جس کے اندر، ہر اس معاملے کا جس کے اندر ہار اور جیت ہو، تو اس دائرے میں اسٹیٹ لاٹریز یہ حرام۔ اسی طریقے سے تمام قسم کی اسٹیٹ لاٹریز حرام، اور اسی طریقے سے کبوتر بازی، تیتر بازی، وہ کبوتر لڑاتے ہیں، کبوتر اڑا کر کے کچھ جوا کھیلتے ہیں، تیتر لڑا کر کے، بکرے لڑا کر کے، اس میں ہار اور جیت ہوتی ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں میسرہ کے درجے میں آتی ہے، سب حرام۔ کبوتر پال تو سکتے ہیں مگر شکرا پال تو سکتے ہیں، مگر اسے جوا نہیں کھیل سکتے۔ ایک ابو عمیر ہیں، بچے تھے وہ، تو انہوں نے ایک پرندہ پال رکھا تھا، نغیر، وہ مر گیا، تو بیچارے چھوٹے بچے تھے اور چپ چاپ خاموش بیٹھے ہوئے تھے، بڑے غمگین تھے، اس لیے کہ وہ پرندہ جو انہوں نے پال رکھا تھا نغیر، وہ مر گیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک سے گزرے، فرمایا یا ابا عمیر ما فعل النغیر، تمہارے نغیر کا کیا ہوا؟ اللہ کے رسول مر گیا ہو۔ اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ پرندہ پالنا درست تو ہے، مگر پرندے کے ذریعے جوا کھیلنا یہ درست نہیں ہے۔ کبوتر آپ پال سکتے ہیں مگر کبوتر کے ذریعے آپ جوا نہیں کھیل سکتے۔ پرندوں کا پالنا اس حدیث سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نغیر کے بارے میں پوچھا، نغیر ایک پرندے کا نام ہے جو ابو عمیر ایک بچے ہیں انہوں نے پال رکھا تھا، وہ مر گیا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ملتے تھے کہتے تھے یا ابا عمیر ما فعل النغیر، تمہارے نغیر کا کیا ہوا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بھی مزاح فرما دیا کرتے تھے۔ اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا گیا کہ اے ایمان والو تم حالت احرام میں شکار نہ کرو، یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم۔ آدمی نے احرام باندھ لیا، چاہے عمرے کا احرام اور چاہے حج کا احرام، تو جب تک حالت احرام میں ہے شکار نہیں کر سکتا۔ کس کا شکار؟ خشکی کا شکار، ہاں مچھلی کا شکار کر سکتا ہے۔ احل لکم صید البر احل لکم صید البحر، آدمی دریا کا شکار تو کر سکتا ہے، مچھلی وغیرہ کا شکار حالت احرام میں، مگر خشکی کا شکار نہیں کر سکتا۔ خشکی پر جتنے جانور پائے جاتے ہیں ان کا شکار کرنا حرام ہے، لیکن دریائی شکار کرنا جائز ہے، مچھلی وغیرہ کا شکار کر سکتا ہے۔ لیکن حدود حرم کے اندر چاہے حالت احرام میں ہو یا نہ ہو، کسی چیز کو مارنا درست نہیں، جائز نہیں۔ یہ سمجھ میں آیا؟ چاہے آدمی احرام میں ہو یا نہ ہو، محرم ہو یا غیر محرم ہو، حالت احرام میں ہو یا نہ ہو، حدود حرم میں، حدود جہاں سے حرم کی حدود شروع ہوتی ہے اس کے اندر کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی جانور کا شکار کرے، یہاں تک کہ اگر جانور بیٹھا ہوا ہے تو اس کو بھگا نہیں سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرم کو اور حدود حرم کو کتنا باامن بنا دیا ہے کہ وہاں آپ کسی جانور کو مارنا تو درکنار، آپ اس کو بھگا نہیں سکتے، اکسا نہیں سکتے آپ۔ ہاں اگر آپ حالت احرام میں ہیں تو حدود حرم کے باہر، حدود حرم کے باہر آپ خشکی کا شکار نہیں کر سکتے، دریائی شکار آپ کر سکتے۔ ہاں حدود حرم میں 5 چیزوں کا شکار، 5 چیزوں کو مار سکتے ہیں، وہ شکار نہیں ہے،
مار سکتے ہیں. ایک تو الحیدہ چیل اور دوسرے ہیں الغراب کوا کالا کوا اور دوسرے العقرب بچھو. تو بچھو سانپ کالا کوا چیل الفار چوہا اور الکلب العقور کٹھنا کتا. تو کتے نظر نہیں آتے. میں نے دیکھا مکہ کے اندر اطراف کے اندر اور مدینہ کے اندر بہت کم دکھائی ہیں. بہت کم لوگ ادھر میدان عرفات سے آ رہے تھے اور جتنے نمرا سے گزرے اندر دیکھا وہ جہاں لوگوں کی گاڑی کاری کھڑی تھی سامنے کالا کتا بیٹھا ہوا. تو ہمارے جو ساتھی تھے ڈرائیو کر رہے تھے آگے شیخ لگتا ہے یہ کالا کا شیطان ہے یہ کالا کتا ہے چڑھا دے اس کو گاڑی. میں نے کہا لوگوں کو شیطان کا تو دقت ہے کہ چیز میں تو الکلب العقور کٹ کھانا کتا. یہ 5 چیزیں ایسی ہیں جن کا حدود حرم کے اندر بھی مارنا جائز ورنہ کسی چیز کو آپ مار نہیں سکتے. 5 چیزیں کیا. اس کے بعد یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبہ کو قیامت للناس بنایا ہے. یہ دنیا اس وقت پر قائم رہے گی جب تک کعبہ ہے. اگر کعبہ ڈھا دیا گیا تو قیامت ہے. یعنی کعبہ کا ڈھا دیا جانا قیامت کے وقوع کی علامت ہے. یہی وجہ ہے کہ ایک حبشی اٹھے گا قرب قیامت میں اور کعبہ کو گرا دے گا. کعبہ کو پورا سمیبوس کر دے گا اور کعبہ گرا دے گا. اور جیسے ہی کعبہ گرے گا یہ کعبہ کا گرنا اس بات کی علامت ہوگی کہ اب قیامت بالکل آنے والی ہے. تو جعل اللہ البیت الحرام قیاما للناس. اللہ تعالیٰ نے بیت الحرام کو خانہ کعبہ کو قیام بنایا ہے لوگوں کے لیے. یعنی لوگ قائم ہیں اس وقت تک جب تک خانہ کعبہ قائم ہے. اور ایک حبشی اٹھے گا قرب قیامت میں اور کعبہ کو ڈھا دے گا کعبہ کو گرا دے گا زمین بوس کر دے گا اور یہ علامت ہوگی کہ اب قیامت آنے والی ہے. آگے ارشاد فرمایا گیا کہ 5 روپیہ بالمقابل 100 روپے کم اہمیت رکھتا ہے. ویلو 100 روپے کی زیادہ 5 روپے کی ویلو کم ہے. مگر اللہ یہ فرماتا ہے کہ اگر یہ 100 روپیہ اللہ کی نافرمانی کے ذریعے حاصل کیا گیا ہے تو اللہ کے نزدیک یہ روپیہ خبیث ہے. اور اگر اللہ کی فرما برداری کے ذریعے 5 روپیہ کمایا گیا ہے فرما برداری کے ذریعے تو یہ طیب ہے. اور طیب اور خبیث دونوں برابر نہیں ہو سکتے. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث. یہ خبیث اور طیب دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اگرچہ خبیث کی کثرت تمہیں بھری لگے ظاہر ہے کہ ایک ڈھیر ہو گندگی کا تو آپ اس کو پسند کریں گے یا ایک قطرہ عطر کا. ظاہر ہے کہ ایک گندگی کے ڈھیر کے مقابلے میں جو کوانٹٹی میں زیادہ ہے ایک قطرہ عطر کا جو کوالٹی میں بہتر ہے آپ ایک قطرہ عطر کو پسند کریں گے اگرچہ وہ گندگی کا ڈھیر اس کے مقابلے میں زیادہ دکھ رہا ہے. تو اللہ کے نزدیک اس 5 روپے کی اہمیت زیادہ ہے اس 100 روپے کے مقابلے میں جو اللہ کی نافرمانی کے ذریعے حاصل کیا گیا. آج کتنے لوگ ہیں جو دھندا کرتے ہیں لین دین کرتے ہیں مگر خبیث اور طیب کا فرق ملحوظ نہیں رکھتے اور کس طریقے سے وہ 100 روپیہ کمانے کے چکر میں رہتے. کاش انہیں معلوم ہوتا کہ اللہ کی فرما برداری کے ذریعے 5 روپیہ کمایا ہوا فرما برداری کے ذریعے کمایا ہوا یہ طیب ہے. مقابل اس کے اللہ کی نافرمانی کر کے 100 روپیہ کمایا گیا ہے خبیث ہے. اللہ کی نگاہ میں محفوظ ہے اور ایسا آدمی اللہ کی نگاہ میں ناپسندیدہ اس کا نافرما ہوتا ہے. اس کو فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. ایمان والو بلا وجہ سوالات مت کیے کرو. کثرت سوالات سے منع کیا گیا اس لیے کہ قوم تھی اس میں سوالات تو کرو. اور ہوا کیا آیت کریمہ نے پڑھی پہلی قد سألها سوال کیا انہوں نے قد سألها قوم من قبلکم فاصبحوا کافرین. سوالات کرتے رہے اور جیسے جیسے سوالات کرتے گئے احکام میں سختی آتی گئی اور جب احکام میں سختی آتی گئی تو عملاً انہوں نے انکار کر دیا. لہذا شام کو مومن کے صبح کافر ہو گئے. قد سألها قوم من قبلکم فاصبحوا کافرین.
ایک آدمی آ اللہ کے رسول حج گیا ہے، کہا فرض ہے، کہا کہ ہر سال فرض ہے، آپ چپ رہے. پھر وہ پوچھ رہا ہے اللہ کے رسول ہر سال فرض ہے، آپ چپ رہے. تیسری مرتبہ نے بولا کہ خاموش رہے، اگر میں ہاں بول دیتا تو ہر سال حج فرض ہو جاتا. اس کا مطلب یہ ہے کثرت سوالات سے آپ کو بچنا چاہیے. قد سارا اس لیے کہ آدمی ایمان والا ہونے کے باوجود کافر ہو جاتا ہے. قد سارا قوم من قبلکم فاصبحوا بها کافرین. ایک قوم نے سوالات بہت کیے اور صبح کافر ہو گئے. شام کو مومن تو صبح کافر ہو گئے. سوالات کیسے ہوتے ہیں؟ ایک مولوی صاحب جنت کے اوپر تقریر کر رہے تھے. جنت میں ساری چیزیں ملیں گی کیا اور ہے بھی ما تشتہی الانفس، تمہارے دل جو چاہیں گے فوراً حاضر. آپ کام ہم نہیں کر رہے ہیں، کام تو یہاں کر رہے ہو. آپ بوڑھے ہو جا رہے ہیں، آپ بوڑھے نہیں ہو. آپ کوئی گورا ہے کوئی کالا ہے، ماشاء اللہ حسین سب ہینڈسم اور اتنے ہینڈسم. اور ایک حدیث اگر سنو گے، ابھی نہیں سناؤں گا، بعد میں سنا پوچھنے لوگ. تو تقریر کر رہے تھے ما تشتہی الانفس، جو بھی چاہے قرآن میں وہ فوراً حاضر. ایک جاہل بیٹھا ہوا تھا، کہنے لگا مولانا جی آپ کو ہاں بولو ایک سوال کرنا ہے. کیا؟ بولے ابھی آپ بولے نا کہ جنت میں ساری چیزیں ملیں گی. ہاں ہے. کہا کہ جنت میں حقہ ملے گا کہ حقہ کیوں نہ کہو. تو مولوی صاحب نے کہا کہ ایسا ہے کہ جنت میں ساری چیزیں ملیں گی، حقہ بھی ملے گا، مگر حقے کے اوپر آگ رکھنی پڑتی ہے. جنت میں آگ نہیں ہے، جہنم سے لے کے آ جانا. تو قد سارا قوم من قبلکم فاصبحوا بها کافرین. کچھ لوگوں نے سوالات کو اپنا وسیلہ بنا لیا اور نتیجہ یہ ہوا کہ احکام میں سختی آتی گئی اور عملاً انہوں نے جب انکار کیا، ظاہر ہے کہ ان احکام کا انکار کرنے کے بعد کافر کس وقت کا ہو سکتا ہے؟ فاسقوں کا انکار کرو. اس کے بعد فرمایا گیا کہ حلت اور حرمت کا پورا اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ نے. وہی حلال کرتا ہے وہی حرام کرتا ہے. مشرکین نے اپنے اوپر بہت ساری چیزیں حرام کر لی تھی، جیسے ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام. یہ بحیرہ، سائبہ، وسیلہ اور حام کہتے ہیں کسی اونٹنی سے اگر 5 بچے پیدا ہوئے، 5واں اگر نر ہوا تو اس کو جب ذبح کر کے کھاتے تھے تو کہتے تھے کہ صرف مرد کھا سکتے ہیں، عورتوں کے لیے کھانا کیا دے رہی. ایک اونٹنی سے 5 بچے پیدا ہوئے، 5واں نر پیدا ہوا تو نر جب پیدا ہوا تو اس کو جب ذبح کرتے تھے کہتے تھے یہ صرف مردوں کے لیے کھانا جائز ہے، عورتوں کے لیے کھانا حرام. دلیل جیسے ایک بابا ہے، بابا مجھے تکلیف ہے، شام کو اوڑا کھا کے سو جاتے، صبح اڈلی کھا کے سو جانا. اڈلی سے اس مصیبت کا کیا تعلق ہے؟ بابا کھائی میں وہ کھائی پیدا ہوا، ساری چیزیں اسی دائرے میں آتی ہیں. سب توہم پرستی اور لوگوں کی اس توہم پرستانہ ذہنیت سے ایسے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، خوب کما رہے ہیں، اربوں روپے کی مالیت بنا کر کے بیٹھے ہوئے مزے کر رہے ہیں ایسے لوگوں کی وجہ سے جو توہم پرستانہ ذہنیت ہے. بابا میں کھائی ہو رہا ہوں، چائے میں ادرک ڈال کے پی. تو اگر کسی اونٹنی کو 5 بچے ہوئے اور 5واں نر ہوا تو ذبح کر کے جب کھاتے تھے کہتے تھے کہ مردوں کے لیے جائز ہے اس کا گوشت، عورتوں کے لیے حرام. یعنی حلت اور حرمت کا اختیار انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا. اور اگر مادہ ہوئی، 5واں بچہ مادہ، تو اس کا کان کاٹ کر کے پتوں کے نام چھوڑ دیتے تھے. ایسے جانور کو بحیرہ ہے. اچھا دوسرا سائبہ، ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ. سائبہ کا مطلب کسی اونٹنی کو 10 مادائیں، 10 مادہ بچے، 10 اونٹنیاں ایک ساتھ اگر ترتیب ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں سائبہ. ارے وہاں اونٹ سے زیادہ اونٹنیوں کی قدر ہے. اب اس اونٹنی کے الگ ترتیب 10 مادہ بچے پیدا ہوئے، وہ کیا اونٹنی ہے، اس کو پتوں کے نام چھوڑ دیتے، اس کو کہتے تھے سائبہ. ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ. وسیلہ الگ ترتیب 2 مادہ بچے
وہ اونٹوں کے نام چھوڑ دیتے تھے، اس کو کہتے تھے وسیلہ. اور حام ایسے نر اونٹ کو کہتے تھے جس کے ذریعے کسی اونٹنی سے 10 بچے پیدا ہو گئے ہوں تو ایسے اونٹ کو بتوں کے نام پر چھوڑ دیا جاتا تھا کہ یہ بتوں کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے یہ نظر و نیاز ہے، اور نظر و نیاز صرف میرے لیے، نظر میرے لیے، نظر عبادت ہے اور نظر صرف میرے لیے. اسی طریقے سے مزاروں کے اوپر چادر لے جا کر کے چڑھانا یہ نظر ہے اور نظر غیر اللہ کے لیے جائز نہیں ہے. اسی طریقے سے وہاں کچھ لے جا کر کے دینا یہ بھی نظر ہے اور نظر غیر اللہ کے لیے حرام ہے، یہ شرک ہے. کتنی لوگ ہیں جو اس طریقے کے شرک میں مبتلا ہیں، شرک کی حقیقت کے علم ہی نہیں ہے. جبکہ ان تمام شرکیات کو آپ دیکھیے تو اس آیت کریمہ سے ضمن آ جائے. اس کا فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، اے ایمان والو جب تم ہدایت یاب ہو تو تمہیں دوسروں کا گمراہ ہونا کوئی تکلیف نہیں دیتا، کوئی مسرت نہیں دیتا. اس کا کیا مطلب ہے؟ بعض لوگوں نے اس آیت کریمہ سے یہ سمجھا کہ خود اچھے بنے رہو، دوسرے لوگ اگر برا کام کر رہے ہیں تو آپ کو ان سے کچھ لینا دینا نہیں، آپ خود اچھے رہیے، دوسرے برے ہیں تو برا کر رہے ہیں وہ ان کا کام ہے، ہم کو بس اپنا دیکھنا. غلط ہے. اس آیت کریمہ سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی، اور جن لوگوں نے اسے ثابت کیا اس بات کو غلط ہی کو کرتے. یہاں کیا مطلب ہے؟ مطلب سنو یا ایھا الذین آمنوا لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، ذہن نشین کرو اس مفہوم کو. مطلب یہ ہے کہ دوسروں کی غلطی کو اپنی غلطی کے لیے دلیل مت بناؤ. کہتے ایک آدمی نے چوری کی، مولوی چوری کی، حاجی صاحب چوری کی، داعی ہے چوری کی. اب آپ چوری کر رہے ہیں، آپ چوری کر رہے ہیں، آپ کہا ارے چوری کر رہا، ارے کہتے ہیں وہ حاجی صاحب نے بھی تو چوری کی ہے، وہ مولوی صاحب نے تو بدکاری کی ہے، فلاں صاحب نے ایسا کیا. تو کسی کی غلطی کو اپنی غلطی کے لیے دلیل بنانا یہ درست. اگر پتہ چلا کہ امام صاحب نے اس مسئلے میں غلطی کی ہے تو آپ اس مسئلے کو جو کہ غلط ہے اس کو آپ مت پکڑیے اور اس کے اوپر آپ مت عمل کیجیے. دوسروں کی غلطی کو اپنی غلطی کے لیے دلیل بنانا یہ درست نہیں ہے. ایک مطلب یہ ہے، اور دوسرا مطلب یہ ہے اس آیت کریمہ کا کہ آپ اگر کسی بات کو حق سمجھ رہے ہیں تو آپ اس کے اوپر ڈٹے رہیے. اگرچہ پورا معاشرہ غلطی کے اوپر ہو تو آپ کا قدم ڈگمگانا نہیں چاہیے. ارے یہ میں جس موقف کے اوپر ہوں کہیں یہ غلط تو نہیں ہے، اتنے لوگ تو اس کے علاوہ موقف کے اوپر ہے، میرا یہ اسٹینڈ غلط تو نہیں ہے. تو اگر آپ ہدایت کے اوپر تو آپ چلے رہیے، اگر سارے لوگ گمراہی کے اوپر رہا، یہ مطلب کہ آپ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں گے کہ نہیں کریں گے، بھلائیوں کا حکم دے کے برائیوں سے روکیں گے کہ نہیں. یہ ہر انسان کا اجتماعی اور انفرادی فریضہ ہے، وہ آپ کرنا ہی. آگے فرمایا گیا اور غور سے سنو، کل قیامت کے دن تمام لوگوں سے، یا اس طریقے سے آپ دیکھیں کہ تمام رسولوں سے اجتماعی طور پر بھی پوچھا جائے گا اور انفرادی طور پر بھی پوچھا جائے گا. تمام انسانوں سے دو قسم کی کوشش ہو، اجتماعی اور انفرادی. تمام رسولوں سے بھی انفرادی پوچھو گے اور اجتماعی. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. رسولوں سے بھی انفرادی طور پر پوچھا جائے گا اور اجتماعی طور پر. اجتماعی طور پر کیسے؟ اللہ پوچھے گا رسول سے تم نے جو میں نے احکام دیے تھے پہنچایا کہ نہیں اپنی امت کو؟ رسول کو کہتا پہنچایا. اچھا کہ امتوں کو بلایا جائے گا، پہنچایا گا کہ نہیں؟ اس نے یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم. اللہ رسولوں کو جمع کرے گا، کہے گا کیا جواب دیا گیا تم نے جب میرا پیغام اپنی امت کے سامنے پیش کیا تمہیں جواب کیا ملا؟ ماذا اجبتم، کیا جواب دیا؟ پتہ یہ چلا کہ انسانوں سے انفرادی اور اجتماعی طور پر کوشش ہوگی، اسی طریقے سے انبیاء سے بھی اجتماعی اور انفرادی طور پر کوشش ہونے والی.
آگے ایک بات بتائی جا رہی ہے کہ ایک دفعہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی یعنی حواری، عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ حواری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو، کمپینینز کو کیا کہا جاتا ہے؟ صحابہ۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو حواری تھے، ایک دفعہ بہت بھوک لگی ہوئی، بیچارے کئی وقتوں سے بھوکے تھے، انہوں نے کہا وَإِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ قَالُوا نُرِيدُ أَن نَّأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَنَّ قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ قَالَ اللَّهُ إِنِّي مُنَزِّلُهُ عَلَيْكُمْ۔ اب ایک دفعہ حواریین بھوکے تھے، انہوں نے کہا کہ اے عیسیٰ، اے ہمارے رسول عیسیٰ، کیا اللہ ہمارے لیے آسمان سے دسترخوان نازل کر سکتا ہے؟ کہا اللہ سے ڈرو، کیا مطالبہ کرو؟ آسمان سے دسترخوان نازل ہونے کا مطالبہ کر رہے ہو؟ اللہ سے ڈرو، ان کو تم مومن، اگر تم مومن ہو تو غلط قسم کا مطالبہ ہے۔ چلے وہ ہمارا مطلب نہیں ہے، نريد أن نأكل منها، اس کو تھوڑا سا ہم کھا لیں، وتطمئن قلوبنا، ہمارے دل مطمئن ہو جائے، ونعلم أن قد صدقتنا، یہ جان لیں کہ آپ سچے رسول ہیں، ونكون عليه من الشاهدين، ہم گواہی۔ آسمان سے بھوک کے اوپر دسترخوان کا اترنا ایک طریقے سے رسول کی رسالت کی دلیل ہے نا، ارے بھائی رسول ہے تبھی تو آسمان سے دسترخوان اترا، ونعلم أن قد صدقتنا، ہم جان لیں کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں، ونكون عليه من الشاهدين، ہم اس کو گواہ ہو جاتے، دیکھو یہ سچا رسول ہے، دیکھو اس کے کہنے سے ہمارے بھوکے ہونے پر آسمان سے دسترخوان اترا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کہ ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے اللہ آسمان سے ہمارے لیے دسترخوان نازل فرما۔ اللہ نے فرمایا قال اللہ انی منزلہ علیکم ومن یکفر بعد منکم فإنه يعذبه عذابا لا يعذبه أحد، میں تو نازل کر دوں گا، لیکن یہ معجزہ ہے، اس کے بعد اگر کوئی انکار کرتا ہے تو میں ایسی سزا دوں گا کہ ایسی سزا دنیا میں کسی کو نہیں دی ہوئی۔ ایک نقطہ یہ ملا کہ نعمت جتنی بڑی ہو اتنی بڑی شکر گزاری ضروری ہے، اور نعمت اگر زیادہ ملے تو آدمی کو زیادہ شکر گزار ہونا چاہیے۔ کتنے لوگ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دن رات نماز رہا ہے، کام کیسا چل رہا ہے، ارے بڑا مسئلہ چل رہا ہے، یہ اللہ کا شکر نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر یہ بتا دے گا کہ کام بڑا اچھا چل رہا ہے تو کہیں کو دینا ہونا نہ پڑے، بہت اچھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ضروری ہے، اور جتنا بڑا نعمت کا معاملہ ہے اتنا بڑا شکر کا معاملہ ہونا چاہیے، اور آدمی زیادہ نعمتیں پانے کے بعد اگر ناشکری کرتا ہے تو اس کے اوپر وبال جو آتا ہے وہ اتنا ہی بڑا ہوگا۔ ایک جاہل غلطی کرے تو اس کے اوپر جو عذاب آتا ہے ہلکا ہوتا ہے، اور ایک عالم وہی غلطی کرے تو اس کا عذاب اس جاہل کے مقابلے میں بہت بڑا ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ تو بیچارہ جہالت میں چلا گیا، تو عالم ہے، علم والا ہے۔ تو نعمت جتنی بڑی ہو شکر گزاری اتنی بڑی ضروری ہے، اور اس نعمت کی ناشکری پر وبال اتنا ہی بڑا آئے گا جتنی بڑی نعمت ہے۔ اب یہ دسترخوان اترا کہ نہیں اترا، تمام اناجیل انجیل کے جتنے بھی نسخے ہیں ان کے اندر کہیں بھی اس کا تذکرہ نہیں ہے، ورنہ یہ اتنا بڑا واقعہ تھا کہ ہر انجیل میں اس کا تذکرہ ہوتا کہ دسترخوان اترا آسمان سے، لیکن ابن جریر نے یہ لکھا ہے کہ یہ دسترخوان اترا تھا، اس میں 7 روٹیاں تھیں اور 7 مچھلیاں تھیں۔ ایک آدمی نے اس ڈر سے کہ کہیں یہ ختم نہ ہو جائے اس نے تھوڑی سی چوری کر لی اور یہ دسترخوان کھا لیا گیا۔ یہ ابن جریر نے لکھا ہے دسترخوان نازل ہوا۔ اس میں 2 طریقے کے خیالات ہیں کہ دسترخوان نازل ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ دسترخوان نازل ہوا تھا، جیسے ابن جریر کا خیال ہے 7 روٹیاں اور 7 مچھلیاں تھیں۔ ایک آدمی نے اس میں تھوڑی سی چوری کر لی جس کی وجہ سے اس کی برکت ختم ہو گئی، وہ آسمان کو اٹھا لیا گیا۔ ایک قول تو یہ، اور دوسرے یہ کہ یہ سن کر کے کہ اگر کوئی انکار کرے گا تو اتنا بڑا عذاب آئے گا جتنا بڑا عذاب کسی قوم کے اوپر نہیں آیا، انہوں نے اپنا مطالبہ کھینچ لیا اور کہا ہم مطالبہ نہیں کرتے آسمان سے دسترخوان کے رسول کا، زیادہ دسترخوان نازل نہیں۔ اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ انکار کی 3 قسم ہوتی ہے۔ آپ کسی کے سامنے حق پیش کرتے ہیں تو اس کا رویہ 3 طریقے کا ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ
یہ ہوا. تو انکار کی تین قسم. ایک تو آپ نے کسی کے سامنے حق پیش کیا, کوئی حق اس میں قرآن یہ ہے. اب وہ پہلا وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها. یہ اعراض انکار کا ایک درجہ, پہلا درجہ سنتا ہی نہیں. کیا بھائی تو مسئلے لے کے بیٹھ رہا, کیا مسئلہ قرآن کا ہے کیا حدیث کا, چلا چلتے. یہ اعراض معرضین. اور دوسرے آپ نے کسی کے سامنے حق پیش کیا, کہا ہم ہی حق پر ہیں, تو جھوٹا ہے. فقط کذبوا بالحق لما جاءهم. حق کی تکذیب کرتا ہے, جھٹلاتا ہے, حدیث صحیح ہے نہیں مانتا, قرآن کی آیت ہے نہیں مانتا. یہ تکذیب بالحق ہے. ایک ہے اعراض عن الحق, حق پیش کیا گیا تو منہ پھیر لیا, اور ایک حق پیش کیا گیا تو جھٹلایا اس نے, تو چھوٹ بول رہا ہے ہم حق پر ہیں. اور تیسرے حق کا مذاق اڑاتا ہے, حق کا مذاق اڑاتا ہے. ایک آدمی نے زور سے آمین کہا تو بازو والا کہہ رہا تھامو زمین, بولا آمین تو دوسرا بولا تھامو زمین. یہ اس طریقے سے حدیث کے ساتھ مذاق, استہزاء بالحق. تو انکار کا پہلا درجہ ہے اعراض عن الحق, اور دوسرا درجہ ہے تکذیب بالحق, حق کو جھٹلانا, اور تیسرا درجہ استہزاء بالحق, حق کے ساتھ مذاق اڑانا. یہ تیسرا درجہ بہت خطرناک ہے, حق کے ساتھ مذاق اڑانا. ایک ہے انکار کرنا, ایک ہے تکذیب کرنا, لیکن آخری درجہ مذاق اڑانا, یہ بہت خطرناک شے ہے. پھر چھوڑا نہیں جاتا اس آدمی کو, اس قوم کو چھوڑا نہیں جاتا جو اللہ کے قانون کے ساتھ مذاق کرے. اس کے بعد مشرکین جو انتہائی بے وقوف اور نادان ہیں, ان کا ایک مطالبہ ذکر کیا جاتا ہے. ارے وہ قالوا لولا انزل علیہ ملک, ان کے اوپر فرشتہ کیوں نہیں نازل کیا گیا؟ محمد کہتے ہیں ہم رسول ہیں, تو کوئی فرشتہ رسول بنا کر کیوں نہیں آ گیا, بنا کر بھیج دیا گیا؟ تو اللہ یہ پوچھ رہا ہے, ٹھیک ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو انسان ہے, بشر ہے, یہ نہیں چلے گی نا, انسان ہے نا, تم ہی میں سے رسول کیسا ہونا چاہیے؟ بولے جنات ہونا چاہیے, جنات ہونا چاہیے. تو جنات کی ابتدا کر پاؤ گے, وہ تمہارے لیے اسوہ ہو سکتا ہے؟ ارے وضو کا وقت آیا, نماز کا وقت آیا, اور آپ کسی ریگستان میں جہاں دور دور تو پانی نہیں ہے, اب وہ کہتا ہے تم یہ کہہ لو, اور ایک بر اعظم میں دوسرا بر اعظم, امریکہ سے وضو بنا کر کے آ جاتا ہو, تم اس کی ابتدا کیسے کر سکتے؟ رسول تو تمہیں میں سے ہونا چاہیے جس کی تم ابتدا کر سکو, کہ فرشتہ ہونا چاہیے. چلو جن نہیں فرشتہ ہونا, اچھا فرشتے کو دیکھ لو گے تو ٹھیک بن جائے گی, مر جاؤ گے دیکھ کر کے اس کو فرشتے. ولو انزلنا ملکا لقضی الامر, اگر فرشتہ نازل کر دے تو معاملہ فیصل ہو جائے, اس کو دیکھ کر کے تمہارا ہارٹ فیل ہو جائے. فرشتہ جانتے ہو کیسا ہوتا ہے, اگر مار دے زمین پر لا تو پوری زمین توبہ ہو جائے, اتنا طاقتور ہوتا ہے. اور نور کرنٹ کی قوت اور کرنٹ کی طاقت جانتے ہی, تو نور سے بنے ہوئے, زمین پر ایک لاکھ مار دے تو پوری زمین ہل جائے, پوری زمین توبہ ہو جائے, اتنی طاقتور مخلوق ہے. تو لقضی الامر, تو اب انسان ہی انسان کا مقتدا ہو سکتا ہے, اسی وجہ سے ہم نے محمد کو جو تمہیں میں سے ہیں ان کو رسول بنا کر کے بھیجا. اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے تم کس کی عبادت کی طرف بلا رہے ہو, جو کھا رہا ہے جو کھلا رہا ہے. قل اغیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض وهو يطعم ولا يطعم. معبود وہ ہوتا ہے جو کھلائے, معبود وہ نہیں جو کھائے. جتنے بھی معبود ہیں باقیہ میں سب کھاتے ہیں, حقیقی معبود ایک ہے جو سب کو کھلاتا ہے. تو جو کھلاتا ہے اس کی طرف بلاؤ. قل اغیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض وهو يطعم ولا يطعم. وہ کھلاتا ہے, کھاتا نہیں. وہ یہ دلیل ہے معبود برحق کی. حقیقی معبود کون, کوئی پوچھے تو یہ جواب دیجئے, حقیقی معبود وہ ہے جو کھلاتا ہے, اور باطل معبود کو جو کھاتا ہے. یہ فرق کر دیا گیا حقیقی معبود اور باطل معبود کے درمیان. ایک بہت پیاری بات کہی جا رہی ہے, بہت سے سوال ایک دم اٹھنڈے ہو جاؤ. وقالوا ما هذه الحياة الدنيا ما هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. وقالوا إن هي إلا حياة
وقالوا ان هي الا حیاتنا الدنیا وما نحن بمبعوثین. آخرت میں انکار کیا جا رہا ہے. کہہ رہے ہیں جو کچھ ہے ہماری یہی دنیا ہے. اللہ اکبر. اس کے مناظر دیکھ رہے ہیں تو آپ چاروں طرف دیکھ لو. ٹور پر جا رہے ہیں لڑکے لڑکیاں, لگژری جا رہی ہیں گاڑیوں میں, کمپارٹمنٹس پورے کے پورے بھرے ہوئے ہیں, جا رہے ہیں, گا رہے ہیں, خوشیاں منا رہے ہیں. لڑکی اور لڑکے کے درمیان اختلاط ہے, بے پردگی ہے, ساری چیزیں آپ دیکھیں گے. اس لیے کہ انہیں اس زندگی کے بعد, اس دنیا کے بعد کوئی دنیا ہے, کوئی عالم ہے کہ نہیں ہے, انہیں اس کا اعتقاد ہی نہیں ہے. کیا وہ یہی کہتے ہیں وقالوا یہ حیاتنا الدنیا وما نحن بمبعوثین. آگے بڑھنے کے بعد کوئی زندگی ہی نہیں ہے, جو کچھ ہے وہ موت کی ساحت پر ختم ہو جانے والا ہے. قرآن ایک بولتا ہے ایسا نہیں ہے. موت کی سرحد سے جو اصل زندگی شروع ہونے والی ہے, یہ جو زندگی تم کو ملی ہے یہ 65 سال 70 سال 75 سال, اس کے بعد تم کو مرنا ہے, اور مرنے کے بعد جو زندگی شروع ہونے والی ہے وہ ابدی زندگی ہے, وہ حقیقی زندگی ہے. یہ تو ایک عارضی زندگی ہے. یہاں کو فصل ہونا ہے, کاٹنا ادھر ہے, اور تم یہ کہتے ہو ہماری یہ زندگی ہے. وقالوا ان هي الا حیاتنا الدنیا وما نحن بمبعوثین. یہ لوگ یہ بولتے ہیں یہ ہماری دنیا کی زندگی ہے اور ہم کو اٹھایا نہیں جائے گا. ہمارا ایک سوال بھی لیا گیا ہے, اس سوال کو میں پھیلا دیتا ہوں. اب پانی استعمال کرتے ہیں میونسپل کا, وہاں سے بل آتا ہے, پانی بل دو. بجلی آپ یوز کرتے ہیں, استعمال کرتے ہیں, بجلی کا بل آتا ہے, پانی کا بل آتا ہے, بجلی کا بل آتا ہے, گھر پٹی آتی ہے, گیس پٹی آتی ہے, ساری چیزیں آتی ہیں. بجلی کا بل اگر نہ چکا تو بجلی کاٹ دیا, پانی کا بل نہ چکا پانی کاٹ دیا جاتا ہے. آپ اگر گیس پٹی نہ بھریں تو آپ کا گھر مالی سے خطر میں آ جائے گا. آپ کو دینا ہی دینا ہے, اگر رہنا ہے اس گھر کے اندر دینا ہے. ہم مر کر کے آگے گئے, اللہ پوچھے گا ہم نے بجلی دی تھی نا, دن بھر تو سورج چمکتا رہتا ہے, بل لاؤ. پانی آسمان سے برستا تھا, پانی کا بل لاؤ. ہوائیں چلتی تھی جن کے بغیر بیت اللہ وہاں زندہ نہیں رہ سکتے, بل لاؤ. زمین سے پیداوار ہوتی تھی جسے تم کھاتے تھے, بل لاؤ. یہاں بل نہ دو تو بجلی کاٹ دی جائے, اور آخرت کے بارے میں اتنے دیر سنجیدہ ہو کہ فری میں بجلی یوز کر لو, فری میں روشنی یوز کر لو, فری میں ہوا لے رہے ہو, اس کا بل نہیں چکانا ہے. یہ حقیقت اس بات کی دلیل ہے کہ آگے ایک عالم ہے جہاں ان تمام چیزوں پر بل چکانا ہے, تو جہاں یہ بل چکائے جائیں اسی کا نام عالم آخرت ہے. وقالوا ان هي الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا. ایک جگہ کہا ہے وقالوا ان هي الا حیاتنا الدنیا وما نحن بمبعوثین. غلط ہے, آیا جا رہا ہے. بل پے کرنا ہے نا, بہت سارے بل تمہارے ذمہ ہیں, سب کو پے کرنا ہے. ایسا کیسے یوز کر رہا ہوں اور بل پے نہیں کر رہا ہے؟ دنیا کے اندر جتنے بل آتے پے کرتے ہو, اللہ جو چیزیں دے رہا ہو وہی ساری چیزیں دے رہا ہے, وہ بل تمہیں نہیں دے رہا ہے. عقل مانتی ہے کہ ایک جگہ بل چکایا جائے اور دوسرا بل فری میں یوز کیا جائے. عقل مانتی ہے اس کو نہیں. عقل مانتی ہے کہ پہلا بل اگر چکایا جانے والا تو دوسرا بل بھی چکایا جانا ضروری ہے. لہٰذا مرنے کے بعد دوسری زندگی ہے جہاں ان تمام بلز کو پے کرنا ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ صفات الوہیت کے اصل 3 ہیں, بلکہ 3 صفات. ایک قدرت کاملہ, یہ اللہ کا زور سب کے اوپر, اللہ کے اوپر کسی کا زور نہیں ہے, قدرت مطلقہ. اور دوسرے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے, ایک ایک ذرے کا علم ہے, دوسرے کو ایک ایک ذرے کا علم ہے. تیسرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز حکمت کے ساتھ پیدا کی ہے. اب دیکھیے قل هو القادر قل هو القادر, قادر قدرت ہے, اس کا زور سب کے اوپر, اس کا زور کسی کے اوپر, اس کا زور سب کے اوپر, اس کے اوپر کسی کا زور ہے. قل هو القادر, قل هو القادر قدرت مطلقہ, قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيئا ويذيق بعضكم بعضا انظر كيف نصرف الايات لعلهم يفقهون. آگے فرمایا وهو الحكيم الخبير, وهو الحكيم الخبير, وہ حکیم ہے اور خبیر ہے. تو
قادر سے اس کے قدرت مطلقہ کی طرف اشارہ کہ اس کا زور سب کے اوپر، اس کے اوپر کسی کا زور نہیں، اور دوسرے خبیر ہے، ایک ذرے کی خبر رکھتا ہے، علم رکھتا ہے، اور تیسرے حکیم ہے، دنیا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے ایک نظم کے تحت ہے، ایک قاعدے کے تحت ہے۔ کہتے ہیں اتفاق سے ایسا ہو گیا، اتفاق سے دکان جل گئی، اتفاق سے بیمار گر گئی، اتفاق سے وہ مجھ سے ملا، یہ اتفاق سے کہنا جائز نہیں۔ ہم لوگ بولتے رہتے جائز نہیں بولنا، اس لیے کہ دنیا میں کوئنسیڈنس نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ There is no coincidence in this world. Everything is planned. ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے پلان کیا ہوا ہے۔ لکل اجل کتاب، ہر چیز پلان کی ہوئی ہے۔ جب ہر چیز وہ آدمی جو آپ سے ملا ہے اللہ نے پلان کیا ہوا تھا تب وہ تم سے ملا، اتفاق نہیں ملا، پلان ہے وہ۔ لکل اجل کتاب، ہر چیز پلان کی ہوئی ہے۔ تو there is no coincidence in the world. Everything is planned. ہر چیز پلان کی ہوئی ہے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ حسن اتفاق سے مجھ سے ملا، سوء اتفاق سے مجھ سے نہیں مل سکا، یہ اتفاق کہنا درست نہیں ہے، اس لیے کہ اتفاق شریعت کے اندر ہے ہی نہیں۔ ایوریتھنگ از پلان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز منصوبے کے تحت رکھتا ہے اور ہر چیز کو نظم کے ساتھ رکھا ہے۔ لہٰذا کبھی بھی مت بولیے کہ اتفاق سے مجھ سے ملا۔ انگریزی میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ آئی کیم اکراس، ایسے کچھ بولتے ہیں، اتفاق سے ملے، قطعاً یہ جملے سے نہیں ہے، میں اتفاق سے ملا، اللہ نے لکھا تھا تب ملا۔ بدقسمتی سے مجھ سے نہیں مل سکا، بدقسمتی سے بولنا بھی صحیح نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ رکھا تھا تو ایسا ہوا۔ بدقسمتی سے بولنا بھی صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے گھر میں دیر ہے اندھیر ہے، دیر بھی نہیں اندھیر بھی نہیں ہے، دونوں باتیں غلط ہیں۔ لیکن یہ اجل کتاب، ایوریتھنگ از پلان۔ کوئی چیز اللہ کے ہاں نہ دیر ہے نہ اندھیر۔ کیا بولتا ہے؟ اللہ کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں، ناجائز ہے بولنا۔ اللہ کے گھر دیر بھی نہیں ہے اور اندھیر بھی نہیں۔ دیر ہوتی ہے مصلحت کو تقاضی ہوتی ہے اور اندھیر تو اس کے آئے نہیں۔ لہٰذا یہ کہنا کہ اللہ کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں، یہ جملہ صحیح نہیں ہے۔ اتفاق سے مجھ سے ملا، یہ بھی کہنا صحیح نہیں ہے۔ ایوریتھنگ از پلان۔ اللہ نے ہر چیز کو نظم ضبط کے ساتھ رکھا، اس لیے کہ وہ حکیم ہے، وہ الحکیم الخبیر۔ ایک تو قادر ہے، اس کا زور سب کے اوپر، اس کے اوپر کسی کا زور نہیں، قادر ہوا، اور اسی طریقے سے ہر چیز کا علم رکھتا ہے، ایک ذرے کی خبر رکھتا ہے، لہذا وہ عالم ہے، علیم ہے۔ اور تیسرے، ہر چیز کو اس نے نظم و ضبط کے ساتھ رکھا، پلان کے تحت رکھا ہے، لہذا وہ حکمت والا ہے۔ جب موبائل کی ایجاد کے اوپر ہم لوگ حیرت زدہ ہیں، جبکہ اس کے اوپر حیرت زدہ نہیں ہونا چاہیے، ریس کے اوپر حیرت زدہ ہونا چاہیے۔ بھائی یہاں اگر 1000 آدمی ہیں اور اپنے اپنے موبائل سے کسی جگہ نمبر ڈائل کریں تو یہ لہریں آپس میں ٹکراتی نہیں ہیں، ہر موبائل کا روٹ الگ الگ ہے۔ یہ روٹ کس نے بنایا؟ یہ انسان نہیں بنا سکتا، آلریڈی بنا ہوا ہے یہ روٹ۔ اس کے اوپر آپ بھیج رہے ہیں، خالی آپ نے وہ روٹ بنایا نہیں ہے، لہریں ہیں۔ یہ کائنات میں جو لہریں ہیں یہ اللہ کی بنائی ہوئی ویوز، یہ اللہ کی بنائی ہوئی چیز ہے۔ ویوز آپ نے نہیں بنایا، ویوز آلریڈی موجود ہے کائنات کے اندر، یہ تو آپ نے صرف ویو سے فائدہ اٹھایا ہے۔ آپ صرف پروسیسنگ کر سکتے، تخلیق نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خالق موجود ہے، آپ صرف پروسیس کر رہے ہیں، ویوز موجود ہے۔ تو آپ کو ویوز کے اوپر حیرت زدہ ہونا چاہیے، موبائل کی تخلیق کے اوپر نہیں، موبائل کی پروسیسنگ کے اوپر نہیں۔ کہ کون سی ایسی ہستی جس میں ویوز اتنی ہے کہ لاکھوں لوگ اگر لگائیں تو ویوز کے اندر ایسی لچک رکھی گئی کہ ویوز کا روٹ الگ ہے کہ آپس میں آپس میں ٹکراتی نہیں۔ کہتے ہیں آدمی مر جاتا ہے، سر لگ جاتا ہے تو جمع کیسے ہوتا ہے؟ ہر ایک کوڈ ہوتا ہے، کوڈ ہوتا ہے۔ موبائل کے ذریعے پتہ لگا دیا جاتا ہے اس وقت وہ کسی اسپاٹ پر ہے، معلوم کر لیا جاتا ہے اور نمبر ڈائل کیا جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے اس وقت سفر کر رہا، بس میں بھی کہاں ہے۔ موبائل نے بتا دیا ہے کہ اگر مر کر کے آدمی مٹی میں بھی گیا ہے، لیکن جب وہ بٹن دبایا جائے گا تو ڈائریکٹ وہی مردہ اٹھے گا، جس کی جو روح ہے وہی بھیج دی جائے گی، وہ مردہ وہی سے اٹھے گا۔ اس لیے کہ نمبر اس کا کوڈ موجود ہے اور حدیث موجود ہے کہ ہر چیز فنا ہو جاتی ہے، مگر جو عجب الذنب ہے، اس کے اوپر ہم بحث کریں گے انشاءاللہ 25ویں پارے کے اندر، اور اس کی سائنسی بحث ہم کریں گے وہ ہے کیا جی۔ آگے فرمائے گا وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، پہلے لعب بعد میں چھوڑ دیجیے، یہ لہو نہیں کرتے۔ دیکھو عبادت کو لوگوں نے کھیل اور کود بنا رکھا ہے،
नाचते कूदते कह रहे ये इबादत है, कोई बाजा बजा रहे कह रहे ये इबादत है, ये वर्शिप, कोई कहता है काम ही इबादत है। तो इबादत को लोगों ने खेल बना रखा। इबादत नाम है जिससे आदमी की रूह, आदमी का बातिन रोशन हो। अब इबादत अगर खेल बन जाए तो इबादत नहीं शहवत है, तो इबादत को शहवत बना दिया उन्होंने। और वगर्रतहुमुल हयातुद दुनिया, ये दूसरी वजह, ये मुशरिकीन का दूसरा मसलबत है, ये पूरा वस्फ है। पहला तो इन्होंने अपनी इबादत को शहवत बना दिया है, खेल को बना दिया है। एक शख्स खुद के पास खड़ा हो जाता है, अरे तूने मेरा ये काम नहीं किया, अगर नहीं करता है तो देख ले कभी भी यहाँ नहीं आऊंगा। ऐसा डराता है, ऐसा भगवान को डराता है। क्या डराता है? आ तो गए हो, अरे ये काम नहीं हुआ तो कभी भी तेरे पास आने वाला नहीं। मजाक है। बदरिल लजीना तखज़ू दीनहुम लइबन व लहवा, इन्होंने दीन को मजाक बना लिया है, खेल बना लिया है। इस तरह इबादत शहवत बन गई। वगर्रतहुमुल हयातुद दुनिया, और दुनिया पर फरेफ्ता हो गए हैं, दुनिया से इन्होंने मोहब्बत कर ली, इश्क कर लिया है, तो आखिरत इनकी निगाहों से ओझल हो गई है। तो ये दो औसाफ हैं इनके बुरे जो यहाँ बयान कर दिए गए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान किया जा रहा है। वो सितारे को देखते हैं, कहते हैं ये मेरा रब है, लेकिन जब वो छुप जाता है तो क्या बोलते हैं? डूब जाता है। फलम्मा फ़क़ाल ला उहिब्बुल आफ़िलीन, मैं डूबने वालों को पसंद नहीं करता, डूबने वालों को पसंद नहीं करता। इसका क्या मतलब? जो चीज पहले दिखाई दे रही हो बाद में न दिखाई दे, सीन हो बाद में अनसीन हो जाए तो इबादत के काबिल नहीं होती। बाबा जमीन के ऊपर चल रहे थे, रसूल जमीन के ऊपर चल रहा था, पीर साहब जमीन के ऊपर चल रहे थे, ये सब जमीन के ऊपर चल रहे थे, दिखाई देते थे। बाद में जब मर गए तो इनको जमीन के नीचे डाल दिया गया, अनसीन है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो फरमा रहे, जो चीज दिखाई देती थी बाद में दिखाई नहीं देती, तो जो दिखाई देते छुप जाए वो इबादत के लायक नहीं। तो सूरज दिखाई दे रहा था, छुप गया, तो दिखाई देने के बाद छुप जाए वो इबादत के काबिल नहीं होता। सितारे दिखाई दे रहे थे, दिखाई देने के बाद छुप गए, दिखाई देने के बाद जो छुप जाए वो इबादत के लायक नहीं होता। चांद चमक रहा था, दिखाई दे रहा था, दिखाई देने के बाद छुप गया, जो दिखाई देने के बाद छुप जाए वो इबादत के लायक नहीं। ऐसे ही पीर साहब दिखाई देते थे, अब मरने के बाद दिखाई नहीं देते, जमीन के अंदर चले गए, लिहाजा पीर साहब इबादत के लायक नहीं है। रसूल दिखाई देता था, और जब इंतकाल हुआ तो जमीन के अंदर उनको दफन कर दिया गया। जो चीज दिखाई देती थी अब दिखाई नहीं देती, लिहाजा जब ऐसा हो तो वो चीज इबादत के लायक नहीं होती। इबादत के लायक वो है सिर्फ एक हस्ती जिसका इकरार ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब वो छुप गया दिखाई देने के बाद कहा ला उहिब्बुल आफ़िलीन, मैं आफ़िलीन को पसंद नहीं करता, आफ़िलीन रब हो ही नहीं सकते, छुप जाने वाले। उसके बाद कहा गया वला अख़ाफ़ु मा तुश्रिकून बिही, हज़रत इब्राहिम कह रहे हैं जिनके साथ तुम शिर्क करते हो मैं उनसे नहीं करता। ये तुम बुतों से मुझे डरा रहे हो, तुम्हारे बुतों से मैं नहीं डरता। आज क्या होता है, पीर साहब की गारंटी नहीं हुई तो तेरा बेटा खत्म हो जाता। और एक वसीयत वो अहमद साहब की वसीयत कोई है, वो छाप करके लोग बांटते हैं। अकीदा क्या है, जो छापेगा उसका बेटा मर जाएगा, उसकी भैंस मर जाएगी। एक साहब ने सुनकर उसको छापा नहीं तो उसकी भैंस मर गई। ये मुशरिकीन उनसे डरा दो, ने माबूदों से डरा, वला अख़ाफ़ु मा तुश्रिकून बिही, हम भी उनसे डरते हैं। और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इमामुल मुवहिदीन ने इनकार कर दिया था कि जिनसे तुम डराते हो, जिनके साथ शिर्क करते हो, अल्लाह के साथ जिनको तुम शरीक ठहराते हो, मैं उनसे नहीं डरता हूं। ये पता नहीं क्या तुम भैंस मर जाएगी, तुम गैरुल्लाह से डराते हो। अच्छा, उसके बाद ये फरमाया गया अल्लज़ीना आमनू व लम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन उलाइका लहुमुल अमन। यहाँ ये फरमाया गया आज पूरी दुनिया अमन की तलाश में है। हर मुल्क ये चाहता है कि अमन शांति कायम रहे, हर शहर ये चाहता है, वहाँ की इंतजामिया चाहती है, वहाँ की पुलिस चाहती है, वहाँ के साहिब इक़्तिदार ये चाहते हैं कि भाई अमन कायम। अब मालूम होना चाहिए कुरान हकीम अमन का नुस्खा बताता है कि अमन को ईमान के साथ जोड़ दिया गया। अल्लज़ीना आमनू व लम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन उलाइका लहुमुल अमन। अमन तो ईमान की वजह से आएगा, अगर ईमान गड़बड़ है तो अमन आ ही नहीं सकता है। ईमान होना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने अमन को ईमान के साथ जोड़ दिया है। अमन कब आएगा? ये बात का ईमान से। और आज मुसलमान जो हर जगह परेशान है, अपने ईमान के ऊपर नजरसानी करेंगे कि हमारा ईमान गड़बड़ तो नहीं है। उसके बाद अलग तरतीब 18 पैगंबरों का नाम गिनाया गया।
وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِلْيَاسَ وَيُونُسَ وَلُوطًا كُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ. یہ 18 پیغمبروں کا نام الگ ترتیب وإسماعیل وإلیاسا ویونس ولوطا، یہ سارے کے سارے 18 پیغمبر ہیں جن کا الگ ترتیب نام ملایا گیا اور فرمایا گیا کہ شرک اتنی خطرناک شے ہے، اگر یہ شرک کرتے یہ سب تو ان کے سارے اعمال باطل ہو جاتے ہیں. ایک نکتہ بتانا چاہتا ہوں، ایک بدعتی حاجی حج کرنے کے لیے گیا ہے جس کا ایمان اور جس کا اعتقاد پختہ نہیں ہے، حرم میں ایک نماز 1,00,000 نماز پڑھا. اتنی ساری نمازیں میں پڑھوں گا اتنے دن رہ کر کے، اتنی 1,00,000 نمازیں ہو گئی، جتنی میری عمر نہیں اس سے زیادہ عبادت ہو گئی. وہ اپنی نماز کو خالی دیکھ رہا ہے، اتنا بڑا چاہیے. وہ یہ دیکھ نہیں رہا کہ جس پیسے سے آیا ہوں اس کا ایک ایک پیسہ کیسا ہے، پیسہ کیسا ہے یہ نہیں دیکھ رہا ہے. عبادت کتنی ہے وہ جوڑ رہا ہے، پیسہ کیسا ہے یہ نہیں دیکھ رہا ہے، کن کن کا حق مارا ہے یہ نہیں دیکھ رہا ہے. شرک اس کی زندگی میں ہے کہ نہیں ہے. اور اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے فرما دیا گیا کہ بدعتی جب تک توبہ نہ کرے اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی. تو بدعت میں مبتلا تو حج کیسے قبول ہوگا، وہ تو چھوڑ رہا ہے ایسے بڑے بڑے جائے. یعنی وہ بنیاد دیکھنے کے بجائے وہ عمارت دیکھ رہے ہیں. بنیاد دیکھ، اور ایک لقمہ اگر حرام کا پیٹ کے اندر چلا جائے تو 40 دن کی عبادت قبول نہیں ہوتی، وہ 40 دن سے واپس لوٹ رہا ہے. اور ایک لقمہ خالی پیٹ کے اندر گیا حرام کا تو وہ کیلکولیٹ کر رہا ہے، بیٹے کیلکولیٹ کر کے کتنا حرام لقمہ تیرے پیٹ کے اندر گیا ہے. اس کے بعد دیکھ سواب سے اس کا ملتا ہے. یہ بہت بڑی چیز ہے. کہا یہ 18 کے 18 پیغمبر اگر شرک کریں تو شرک کرنے کی وجہ سے ہی رسولوں کے سارے اعمال خطرناک. اس کے بعد علماء یہود کا ایک طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ پیسہ لے کر کے کیا کرتے تھے، تجعلونہ قراطیس تبدونہا کثیرا وتخفون کثیرا، کچھ چیز ظاہر کرتے تھے اور کچھ چیزوں کو چھپا لیتے تھے. ظاہر کیا کرتے تھے، فضائل، یہ چیزوں کے اوپر عمل کرو جنت مل جائے گی. مسائل نہیں بتاتے تھے، اسے مسائل کے اندر تو پریشانی. آدمی مسائل کو سنے گا تو اس کے اوپر عمل کرے گا، اور عمل کرنا یہ بہت مشکل ہے. پڑھتے رہو، کتنی مرتبہ تو پڑھے نا، کتنی فضیلت ہے، جنت میں سیدھے چلے جاؤ. یہ فضائل بتاتے تھے، مسائل بتاتے تھے نہیں. تو نہ کثیر، آج کل یہی ہے، صرف فضائل بتا رہے کچھ لوگ، مسائل بتائیں گے. ہم کو مسائل نہیں بتانا، یہ تو علماء یہود کا طریقہ ہے. قرآن حکیم میں بیان ہوتا ہے تم نہ کثیر کہ فضائل بتا رہے ہو، مسائل بتائی نہیں ہے. یہ تو علماء یہود کا طریقہ ہے. اس کے بعد فرمایا گیا وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، ہم نے تم کو پیدا کیا ہے جیسے تنہا پیدا ہو، تنہا میرے پاس آنے والے. وَآتِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، وَآتِيهِمْ فَرْدًا، ہر آدمی تنہا میرے پاس آئے گا. اور میرے اس کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا. میرا سوال ہوگا، میرے بندے کا جواب ہوگا. درمیان کوئی ترجمان کوئی وکیل نہیں. میرا سوال میرے بندے کا جواب. تخلیق سے ہم مفسرین نے بڑا پیارا نقطہ بیان کیا ہے کہ آدمی کو باس مادر موت پر تعجب ہوتا ہے. ماں کے پیٹ میں آیا یہ قبر ہے، ماں کے پیٹ میں آیا یہ قبر ہے. 9 مہینے کے بعد ایک مدت معینہ کے بعد اجالے میں آ گیا، قبر سے نکل کے اجالے میں آیا. اب ایک قبر میں چلا جا رہا ہے تو اس سے بہتر اجالے کی طرف نہیں سمجھے، نہیں سمجھ میں نہیں آیا. ماں کے پیٹ میں آیا تو ماں کا پیٹ ایک قبر ہے، اور ایک مدت معین کے بعد وہ باہر آیا اجالے میں. تو قبر سے اجالے میں آیا، وہ ہم دیکھ ہی رہے ایک قبر سے باہر آ رہا ہے. تو پھر وہ دوسری قبر میں جانے کے بعد ایک اجالے کے اندر کیوں نہیں آ سکتا؟ آپ اس کو کیسے تسلیم نہیں کر سکتے؟ پاس بات موت کی کھلی نہیں ہے. کیا بات ہے، قرآن کس لیول سے بات کرتا ہے. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ. ایسا ہے. اس کے بعد ایک بہت ہی سائنٹیفک، بہت ہی باریک سوال کا جواب دیا جا رہا ہے. ایک آؤٹ آف پاکٹ کسی کو
को दे सकता है क्या? एक भिखारी एक आदमी के सामने हाथ लगा रहा है, बाबा दे दे 1 रुपया। अब वो आउट ऑफ पॉकेट वॉलेट है ये नहीं है, मैं क्या कह रहा हूँ, आउट ऑफ पॉकेट ही नहीं है, ये नहीं, पैसे ही नहीं, वो क्या दे सकता है किसी को? अब मिट्टी देखिए, मिट्टी के अंदर हयात है, जिंदगी है नहीं, मिट्टी सुन सकती है, साइंटिफिक लैब में ले जाकर मिट्टी के अंदर हयात नहीं, मिट्टी के अंदर जिंदगी नहीं, मिट्टी के अंदर सिमात नहीं, सुन नहीं सकती, मिट्टी के अंदर बसारत नहीं है, देख नहीं सकती, मिट्टी चल नहीं सकती, मिट्टी बोल नहीं सकती। अरे इस मिट्टी से इंसान बनता है, उसी से बनता है, मिट्टी से। ये बोलता है, ये सुनता है, ये चलता है, ये देखता है। मिट्टी में जाने के बाद अगर एक गुलाब का दरख्त उग जाता है और गुलाब की जैसी खुशबू मिट्टी में नहीं है, तो ऐसे ही इंसान जब मिट्टी के अंदर मिल गया तो मिट्टी से अच्छी चीज नहीं निकल सकती। तो समझ रहे हो कि नहीं मैं कहां से बोल रहा हूं? समझो, बहुत पहले तरीके जा रही बात मिट्टी के अंदर वो चीजें नहीं है, मगर एक चीज अल्लाह निकाल रहा है जो मिट्टी के अंदर नहीं, ये अल्लाह ताला की। और आगे फरमाया गया, एक सवाल का जवाब है, अल्लाह है तो दिखाई क्यों नहीं देता? जवाब दिया जा रहा है इसलिए कि वो लतीफ और खबीर है। लतीफ चीज जो महसूस, कुछ चीजें ऐसी होती है जो महसूस होती है मगर दिखाई नहीं देती। मसलन हवा महसूस होती है मगर दिखाई नहीं देती, और एक चीज महसूस नहीं होती है, दिखाई भी नहीं देती। हवा तो महसूस होती है, लगती है, ठंडी है कि गर्म है, मगर दिखाई नहीं देती। लेकिन रूह ये दिखाई भी नहीं देती, महसूस भी नहीं होती। तो जब एक चीज जो दिखाई भी नहीं देती और महसूस भी नहीं होती मानते हो, तो एक ऐसी हस्ती का इनकार कैसे कर सकते हो जो दिखाई नहीं देता, उसके दिखाने का देखने का मुताबिक क्यों कर रहे हो? लतीफ है, खबीर है। अल्लाह तबारक व तआला को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी मर्तबा ख्वाब में देखा है? ख्वाब में 2 बार। और जिब्राइल को कितनी मर्तबा देखा है? अपनी असली सूरत में 2 बार। अल्लाह को ख्वाब में ऐसे आंखों से अल्लाह कैसा है नबी ने नहीं देखा। ये तो जन्नत में जन्नतियों को अल्लाह का दीदार होगा। जन्नत में जाने से पहले अल्लाह को कोई नहीं देख सकता, नबी भी नहीं। हाँ, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में अल्लाह को 2 मरतबा देखा है। इसलिए इब्न तैमिया अलैहि रहमत ने फरमाया कि इंसान, कोई भी इंसान अल्लाह को ख्वाब में देख सकता है, ख्वाब में देख सकता है। इब्न तैमिया का ख्याल है, बाकायदा उनकी किताब है वसीयतुल कुबरा, वसीयतुल सुगरा, वो पढ़ी, तर्जुमा है उसका, तफसीर है उसका। तो अल्लाह के रसूल ने अल्लाह तबारक व तआला को ख्वाब में 2 मरतबा देखा, और जिब्रील अलैहिस्सलाम को असली सूरत में 2 बार देखा, एक दुनिया में और एक मेरा आसमान में, 2 मरतबा। अल्लाह तबारक व तआला ये पूछ रहा है कि मुझे देखना चाहते हो? अगर मैं दिख जाऊं तो जी चीज आलमे गैब में, आलमे शहादत में आ जाए तो ईमान का कोई मतलब ही नहीं है। ये तो बेवकूफी है, मुतालबा कर रहे बेवकूफी। एक बच्चे को इम्तिहान देना है, अब वो कहे इम्तिहान का पर्चा मुझे देगा उसको, अरे बेवकूफ, अगर मैं तुझे पर्चा पहले दे दूं तो इम्तिहान का मकसूद फौत हो जाएगा। ऐसे ही अल्लाह फरमा रहा है, ईमान बिल गैब मुतबर है। जन्नत ऐसी नहीं मिलती है कैसे तो ईमान की शहादत ले आओ, देख करके ईमान कबूल कर लो तो जन्नत मिल जाए। ईमान बिल गैब लाओ, फिर शहादत देखो, मान करके देते हैं ना कैसे। और एक नुकता यह बताया जो बसीरत की आंख से न देख सके, आंख चेहरे की आंख से नहीं देख सके, जो बसीरत से अल्लाह को न देख सके वो बसारत से अल्लाह को नहीं देख सकता, और जो हक को बसीरत की निगाह से न देख सके वो बसारत की निगाह से देख सकता। रोशनी हो मगर देखने वाली आंखें ना हो तो रोशनी का क्या होता? ये रहा साथ में पारे का खुलासा। अल्लाह ने नेक और अच्छी समझ को पता फरमाए। बात का माना है पढ़ के सुनाओ, कल जवाब दे दो। पढ़ के सुनाओ। लेक्चर